جی اس میں کرنٹ آ رہا ہے، دیکھیں نیچے لائٹ جل رہی ہے. لائٹ تو جل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا عنوان ہے طالوت اور جالوت. طالوت اور جالوت. قرآن مجید کھولیے، دوسرا پارہ، اس کا آخر سے پہلے والا رکوع، بلکہ آخری رکوع کا آغاز. سورۃ البقرہ، آخری رکوع، آیت نمبر 248. آیت نمبر 248. دیکھ کر لکھی آیت کا آغاز بس لکھ لیں. فلما فصل طالوت بالجنود. اب میں نے اس پورے واقعے کا ترجمہ کرنا ہے، پورے تقریباً رکوع کا ترجمہ کرنا ہے. آپ غور سے دیکھیے تاکہ جب میں لکھواؤں تو آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آئے، پھر اس کا ہم جغرافیہ پڑھیں گے. قرآن مجید میں دیکھیے، میں ترجمہ کروا رہا ہوں. فلما فصل طالوت بالجنود. فصل جدا ہوا، باہر نکلا. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکروں کے ساتھ فوجیں لے کر روانہ ہوا. قال، طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر. طالوت، اب اسے سمجھ لیں کہ طالوت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو بنی اسرائیل جو ہے وہ کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد طالوت اللہ کے ایک نیک بندے. یہ تو آپ ذہنی طور پر ابھی سے تیار کر لیں کہ طالوت کی قوم میں آگے سے سلطنت نہ تھی. لکھ لیں طالوت کا تعارف. طالوت کی قوم میں آگے سے سلطنت نہ تھی، یہ غریب محنتی آدمی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کے اعمال درست رہے. پھر جب ان کے اعمال بگڑ گئے تو ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، یہ مسلط ہوا.
بنی اسرائیل کو ان کے شہر سے نکال دیا، بنی اسرائیل کو ان کے شہر سے نکال دیا، ان کے مال کو لوٹا، کچھ کو پکڑ کر غلام بنایا۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے، بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اس وقت اشمعیل، جن کو شموئیل بھی کہتے ہیں، اس وقت حضرت اشمعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، اس کو بائبل میں شموئیل بھی لکھتے ہیں۔ اس وقت اشمعیل علیہ السلام پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی، بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ اس کے ساتھ مل کر ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں، اس کے ساتھ مل کر ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ طالوت ایک غریب محنتی اور نیک انسان تھے۔ بنی اسرائیل کی نظر میں یہ سلطنت کے بادشاہ بننے کے قابل نظر نہ آئے۔ طالوت نے ان کو سمجھایا، طالوت نیک شخص، طالوت نے ان کو سمجھایا طالوت نے ان کو سمجھایا کہ سلطنت سنبھالنے کے لیے عقل اور بدن میں طاقت ہونی چاہیے، عقل اور بدن میں طاقت ہونی چاہیے، یا مال میں طاقت ہونی چاہیے۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے، یہ عام لوگوں کا خیال ہے، اور طالوت تم میں سے افضل ہے، طالوت تم میں سے افضل ہے۔ طالوت سمجھ کے نیک شخص، یہ اپنا ذہن بنا لیجئے۔ جالوت کیا تھا؟ ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ، ٹھیک۔ اور طالوت جو تھا یہ کیا تھا؟ نیک۔ اب ذرا آپ جو ہے نا آیت نمبر 245 سے آپ پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں ذرا، وہاں سے میں بات شروع کروں گا، تب آپ کو پورا یہ طالوت اور جالوت سمجھ میں آ جائیں گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اب زمانہ بھی متعین ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، زمانہ بھی متعین ہو رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ٹھیک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کے بعد کیا کیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا، جب انہوں نے اپنے نبی سے مقرر کہا، اذ قالوا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، نبی کا نام آپ نے یاد کر لیا، شموئیل۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو جو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اب یہ جہاد سمجھ میں آیا آپ کو؟
کہ ادھر کون بادشاہ مقرر تھا؟ ظالم جالوت آ گیا. اب یہ بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے. اب میں نے جو باتیں لکھوائی ہیں نا اس سے آپ کو یہ آیتیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئیں. زمانہ بھی متعین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا. نبی کون آیا تھا ان کے پاس بنی اسرائیل میں؟ شموئیل علیہ السلام. اب جب وہ ظالم بادشاہ سے بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے تو اب اس وقت کے نبی سے کہا شموئیل سے اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. تو کس کے مقابلے میں جہاد کرنا تھا؟ جالوت. اب پڑھیں قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. شموئیل نے ایسی بات کہہ دی، ان کے دل کی بات، اندر کی بات، نبی تھے نا. اب دیکھو اندر کی بات کیا کہی. قال شموئیل علیہ السلام نے کہا هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد ہی نہ کرو؟ سمجھ میں آ گیا؟ جو آگے انہوں نے کرنا تھا نا پہلے ہی بتا دی. تم نے کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے جہاد. اچھا فکر نہ کرو. قالوا وما لنا اللہ. دیکھو جب بندے کا دل کا چور پکڑا جائے نا پھر کیسے باتیں کرتا ہے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. کہتے ان بنی اسرائیل نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں؟ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا، اب نہیں ہم کریں گے جہاد تو کب کریں گے؟ دل کا چور سمجھ میں آ رہا ہے؟ فلما كتب، اب غور کرنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو سارے کے ساروں نے کیا کیا؟ منہ پھر کر بیٹھ گئے. کہنے کہ ہمارے لیے کیا مقرر کر دو؟ ایک بادشاہ مقرر کر دو. ٹھیک، ایک بادشاہ اپنے اس میں شموئیل کو کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس کے ساتھ مل کر پھر جہاد کریں گے. جب انہوں نے بادشاہ مقرر کس کو کر دیا؟ طالوت کو. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، نام آپ کو معلوم ہوا، شموئیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا. دیکھو مولانا، ان اللہ قد بعث، ایسی خامخواہ نہیں طالوت کو مقرر کیا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. تو طالوت کو کس نے بادشاہ مقرر کیا؟ اللہ نے. اب ذرا غور کرنا. قالو، اب بنی اسرائیل پھر قالو انا یکون له الملک علینا، یہ ہمارے اوپر کیا بادشاہت کرے گا؟ غریب بندہ، محنتی بندہ. ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اس کے پاس تو مال پیسہ ہی نہیں ہے، اربوں روپیہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، یہ ہمارے ساتھ کیا ہمارے اوپر کیا بادشاہت کرے گا؟ یہ بنی اسرائیل کی ذہنیت تھی، پیسہ ہوگا تو بادشاہت ہوگی. قال، پھر پیغمبر نے سمجھایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے اس کو چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم، اور اس کے اندر، کس کے اندر؟ طالوت کے اندر وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس کو علم اور جسم میں اس کی ذہانت علم والا ہونا چاہیے جو بادشاہ ہو. اس کے پاس بدنی طاقت ہونی چاہیے، بیمار نہ ہو. اچھا، جو ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی لڑکھڑاتا رہے، ہاں سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتا بیچارہ، ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی نے. ہاں سیڑھیوں پہ بھی نہیں چڑھ سکتا اور جناب آ جا بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں سن سکتا. ہاں بدنی طور پر بھی کمزور اور علمی طور پر بھی کمزور. ہر بات میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اب پتہ چلا. بات سمجھ میں آئی؟ بادشاہ کیا ہونا چاہیے؟ جس کو علم ہو اور کیا ہو، مال چاہے نہ ہو. قرآن کی آیت سے سمجھ میں آئے بادشاہ کیسا ہونا چاہیے. تو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے بادشاہ دے دے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے آیت کو. وقال لهم ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. اب اس کو ذرا لکھ لو پہلے، لکھ لو پہلے، پھر آیت پھر میں پڑھوں گا، پھر سمجھ میں آئے گا. بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا
جسے تابوت سکینہ کہتے تھے. بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے تھے. اس میں تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے. اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا. جب جالوت کافر بادشاہ جب جالوت غالب آیا بنی اسرائیل پر تو وہ یہ صندوق بھی لے گیا. تابوت سکینہ. جب اللہ تعالیٰ کو صندوق پہنچانا منظور ہوا، جب اللہ تعالیٰ کو یہ صندوق واپس پہنچانا منظور ہوا تو اللہ نے یہ نظام بنایا کہ وہ کافر جالوت بادشاہ جہاں آگے صندوق رکھتے وہاں بلا اور مصیبتیں اور وبائیں آ جاتی. جہاں وہ صندوق رکھتے تابوت سکینہ، وہاں وبا بلائیں آ جاتی اور شہر ویران ہو جاتے. جالوت کافر بادشاہ کے لوگوں نے تنگ آ کر اس تابوت سکینہ کو 2 بیلوں پر لاد کر ہانک دیا. اس کو تو ہٹاؤ یہاں سے. تابوت سکینہ کو 2 بیلوں پر لاد کر ہانک دیا. فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے. بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی. یاد رہے کہ اس وقت موسم بڑا گرمی کا تھا. مولانا میں نے یہاں تک لکھوایا نا، پھر اب پڑھنا ذرا جی. کچھ سرخی نہیں، بس ابھی طالوت جالوت کو حل کرو پہلے مولانا، سمجھو، ورنہ نقشے میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہوا. اس لیے پہلے اس کو حل کرو. یہ سب لکھوا رہا ہوں میں. اب قرآن میں پھر دیکھو، بعد میں جو قرآن سے لے کر لکھنا وہاں لکھ لینا. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا. وقال لهم نبیہم، ان بنی اسرائیل کے اس وقت نبی نے ان سے کہا. ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اب میرے لکھوانے سے سمجھ میں آیا؟
کہ آپ کو ابھی ایک دم قرآن سے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ تو جالوت لے گیا تھا ظالم بادشاہ، پھر فرشتے اس کو کہاں اٹھائے پھر رہے تھے؟ کب اللہ نے کیا بنا دیا؟ اسی برکت والی چیز کو اللہ ہی برکت ڈالنے والا ہے، اللہ ہی بے برکتی ڈالنے والا ہے۔ وہی تابوت سکینہ تھا، وہ جالوت اٹھا کر لے گیا کافر بادشاہ، جہاں رکھتا نا وہاں وبائیں پھیل جاتی، جہاں وہ تابوت سکینہ رکھتے وہاں کیا ہو جاتا؟ وہاں بیماریاں آ جاتی، شہر ویران ہو جاتے۔ انہوں نے کہا مصیبت ہے، چھوڑ کے اور اس کو باہر، دو بیلوں پر لادا اور اس کو کیا کیا؟ نکال دیا۔ اور اللہ نے ان بیلوں کے پیچھے کن کو لگا دیا؟ تحملہ اور تابوت سکینہ کی حقیقت بھی آپ کو سمجھ میں آئی۔ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، تابوت سکینہ کی حقیقت اس میں کیا تھا؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے۔ معلوم ہوا بزرگوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ آل موسیٰ ترکا نا، ترکا۔ چنانچہ ایک دفعہ میں 6-7 سال کی عمر تھی میری، بہت شدید ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، بہت شدید، ڈاکٹروں نے بھی تقریباً جواب دے دیا تھا، 6-7 سال عمر تھی۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ہمارے گھر کے قریب، حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو والد صاحب وہاں جمعہ وغیرہ پڑھتے تھے، والد صاحب نے بتایا دعا کریں، وہ شدید ٹائیفائڈ میں ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اب جواب دے دیا اس کو۔ تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر جو پہنا ہوا تھا، دوسرا کرتا خود پہنا، استعمال والا کرتا اٹھا کر دیا، کہا اس کو پہنا دو جا کر۔ وہ ظاہر ہے میرے پاؤں سے بھی نیچے جا رہا تھا، 6-7 سال عمر تھا، میں لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ کرتا پہنا دے اور جب بخار اتر جائے اس کو دھونا نہیں، بغیر دھوئے مجھے واپس لا کے دینا۔ چنانچہ وہ کرتا پہنایا گیا، 24 گھنٹے کے اندر والد صاحب کہتے ہیں بخار اتر گیا تھا، مجھے تو ہوش بھی نہیں تھی اس وقت۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ابھی 2-3 دن پہنائے رکھیں، پھر جب ڈاکٹر نے کہا بالکل اب نہیں ہو انشاءاللہ بخار نہیں ہوگا، وہ کرتا دے کر دوبارہ واپس آ گئے۔ وقال لهم نبيهم، تابوت سکینہ سمجھ میں آیا؟ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتی، ہمارے کپڑے پہننے میں اور بزرگوں کے کپڑے پہننے میں پتہ کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمارے کپڑوں میں برکت سمجھا رہا ہوں، اچھا تاکہ تابوت سکینہ سمجھ میں آئے۔ ہم نیا کپڑا لے کر پہنے مارکیٹ سے نا، قیمتی 2,000 3,000 5,000 کا سوٹ لے کر پہنے، جو ہی پہنا اس کو بیچنے کے لیے چلے جائیں، بکے گا؟ کیا ہو گیا؟ سیکنڈ ہینڈ۔ کیا ہو گیا؟ مستعمل۔ قیمتی کپڑا ہمارے بدن کے ساتھ لگے تو قیمت گر جاتی ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ قیمتی کپڑا لگے وہ اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ بس یہی فرق ہے تابوت سکینہ کا۔ تابوت سکینہ سمجھا رہا تھا۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی، وہ نبی نے بتایا دیکھو اگر طالوت یہ نیک بندہ جو غریب ہے بیچارہ محنتی ہے، جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تمہارے لیے کہ اس کو بنا کر آگے جہاد کرو، اس کو بادشاہ بنا کر جالوت کے خلاف جہاد کرو، تو اس وقت یہ نشانی بنائی تھی باقاعدہ، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت۔ شموئیل نے کہا اس طالوت کے پاس جب وہ تابوت سکینہ آ جائے گا نا جالوت سے پھر کے، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا۔ آیت کا کچھ حصہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فلما فصل طالوت بالجنود، اب آگے پورے بات۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب باہر نکلا جدا ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، یعنی شہر سے باہر نکلا، قال اس طالوت نے کہا، نیک بندہ، ہاں نیک بندہ بادشاہ، نیک بادشاہ، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر سے بارے میں آزمائے گا۔
میں نے ابھی آخری جملہ لکھوایا. موسم کیا تھا؟ گرمی کا. اب ہم جہاد کرنے نکلے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اب پیاس لگے گی، زوردار پیاس لگے گی. فمن شرب منہ فلیس منی. نہر آئے گی، نہر آئے گی، پاک پانی ہوگا، صاف پانی ہوگا، میٹھا پانی ہوگا، گرمی کا موسم ہوگا، پیاس لگے گی. فمن شرب منہ فلیس منی. جو اس میں سے پانی پی لے گا نا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. الا من اغترف غرفة بیدہ. مگر یہ ہے کہ جو ایک چلو بھر پانی پی لے. کوئی بات نہیں، ذرا بہت پیاس لگے تو چلو ایک چلو پانی پی لینا. لیکن مولانا فشربوا منہ الا قلیلا منہم. بنی اسرائیل کی گندی عادت، کہنا نہیں ماننا. سب سے بڑی گندی عادت. ہر آیت بنی اسرائیل کی پڑھو، گندی عادت کیا ہے؟ کہنا نہیں ماننا. یہاں بھی کہا دیکھو پانی نہیں پینا، پیاس لگے گی، گرمی کا موسم ہے. یہ کہانی ہوتی ہے. جب بڑا کوئی بات کہتا ہے نا، ہر بات کی وجہ نہیں بتاتا، لیکن پیچھے کہانی ہوتی ہے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم. ساروں نے دبا کے پانی پیا. فلما جاء. اب ہوا کیا؟ نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اس پانی پینے کی وجہ سے ان میں بزدلی آ گئی. کہنے لگے ہمارے اندر تو جان ہی نہیں ہے جالوت کا مقابلہ کرنے کی. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تم تھوڑے پرواہ نہ کرو، چلو تو صحیح. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جو ان کے ساتھ رہ گئے نا، ابھی بھی تھوڑے سے الا قليلا منهم، تھوڑے سے رہ گئے نا جنہوں نے نہیں پیا تھا، وہ تھوڑے سے طالوت کے ساتھ رہے. تھوڑے سے کیا رہے؟ طالوت کے ساتھ رہے. فہزموہم بإذن اللہ. فہزموہم. پس ان مؤمنوں نے، طالوت نے اور تھوڑے سے ایمان والوں نے، ہزموہم جالوت کے لشکر کو شکست دے دی. بإذن اللہ. وقتل داود جالوت. داود نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. یہاں تک سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ اب آگے لکھیے. جی داؤد کہاں سے آئے نا. ہاں اب لکھیے. اب لکھیے. میں نے آخری جملہ کیا لکھوایا تھا؟ موسم بڑا گرم تھا. موسم کیا تھا؟ بڑا گرمی کا تھا. اب لکھیے. موسم گرمی کا تھا، ظاہر پیاس بھی لگنی تھی. اب یہ لشکر طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوا. اب یہ لشکر طالوت کے ساتھ روانہ ہوا. اب دیکھو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہو. جالوت جابر بادشاہ، طالوت نے ایک آدمی، بار بار طے کر چکا. ٹھیک. تو اب لشکر جہاد کے لیے کون لے کے نکلا؟ طالوت. اب نہیں اس طرح کرنا چاہو. تو لکھیے. تو طالوت نے کہا ایمان والوں سے کہ اب جہاد کے لیے نکلیں. تو 80,000 افراد نکلے. پھر طالوت نے ان کو کہا اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. گرمی ہوگی، پیاس لگے گی. تو دیکھو اس میں سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پینا.
لیکن اکثر نے خوب پانی پیا. 80,000 میں سے 313 طالوت کے ساتھ رہے. مولانا دیکھو ذرا ہوا کیا. ہاں 80,000 میں سے کتنے رہ گئے؟ 80,000 میں سے 313 نے ایک چلو پانی پیا. ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا. جنہوں نے زیادہ پیا وہ آگے چل نہ سکے. آگے لکھ لو. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. لکھ لو. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. جب جالوت کافر بادشاہ سے مقابلہ ہوا تو اس وقت 313 افراد تھے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور ان کے 6 بھائی، اور خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. یہ ان کا بچپن، ابھی نبوت نہیں ملی. خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں 3 پتھر ملے. اور بولے ان پتھروں کو ہم اٹھا لیتے ہیں، جالوت کو قتل کریں گے. جب مقابلہ ہوا تو جالوت خود باہر نکلا اور کہا میں اکیلا ہی تم سب کو کافی ہوں. حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت داؤد کے باپ کو بلایا اور کہا مجھے اپنے بیٹے دکھاؤ. ان 6 بیٹوں میں سے میرے اپنے بیٹے دکھاؤ. تو انہوں نے 6 بیٹے دکھائے. لکھو، انہوں نے 6 بیٹے دکھائے. ان میں سب سے زیادہ قد آور حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دکھایا، ان کا قد چھوٹا تھا. 6 بیٹے دکھائے جو قد آور تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دکھایا کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور وہ بکریاں چراتے تھے. شموئیل علیہ السلام نے داؤد بچے کو بلایا اور پوچھا کہ تو جالوت کو مارے گا؟ انہوں نے کہا میں ماروں گا. جالوت جب سامنے آیا تو اس کا سارا بدن لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا. زینے وغیرہ پہنی ہوئی تھی نا. ہاں وہ جیکٹ بھی لوہے کی، پاؤں پہ بھی، ٹانگوں پہ بھی، گردن پہ بھی، اور جناب اوپر خود بھی، ہیلمٹ بھی لوہے کا، سارا لوہا پہنا ہوا تھا. تو جالوت جب سامنے آیا تو اس کا سارا بدن لوہے میں ڈھانپا ہوا تھا. جالوت کافر بادشاہ کا صرف ماتھا کھلا ہوا تھا. داؤد نے 3 پتھر اس کے ماتھے پر مارے اور پیچھے نکل گئے. وہ زخمی ہو گیا. جالوت کا لشکر پیچھے سے بھاگ گیا. مسلمانوں کو فتح ہوئی.
مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر طالوت نے، نیک بندہ طالوت بادشاہ، پھر طالوت نیک بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی. آگے لکھ دو، یہ سارا تفسیر عثمانی سے لکھوایا گیا ہے مولانا آپ کو نا، تاکہ سمجھ میں آئے اچھا کہاں سے دیکھنا ہے اب آئندہ، ٹھیک، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ مستند معلوم ہو. بعد میں آپ کہو گے یہ اسرائیلی روایات تو نہیں حضرت کہیں، ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، پھر آپ یوں کہو گے، پھر آپ یوں کہو گے. اس لیے میں نے ساری باتیں لکھوا. اب دیکھو اس کے بغیر نا آپ کو یہ رکوع سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی دیکھو نا ایک بولا بیچ میں، یہ داؤد بیچ میں سے کون سا آگے؟ ہاں، اور پھر طالوت اور جالوت کا کیا رشتہ تھا؟ طالوت اور داؤد کا کیا رشتہ تھا؟ جی، داماد اور سسر. انا للہ و انا الیہ راجعون. طالوت اور داؤد علیہ السلام کا رشتہ کیا تھا؟ داماد اور سسر کا. لڑکی کا جو باپ ہے دلہا کے لیے کیا لگتا ہے؟ بڑا میں نے بتایا ہوا ہے سب کچھ ہی. اچھا، لڑکے کا باپ لڑکی کے لیے کیا لگتا ہے؟ سسر. اور لڑکی کا باپ دلہا کے لیے کیا لگتا ہے؟ خسر. خاسین را خسر. اور لڑکی کی ماں دلہا کے لیے کیا لگتی ہے؟ خوش دامن. لڑکے کی ماں لڑکی کے لیے کیا لگتی ہے؟ ساس. اور لڑکے کا باپ لڑکی کے لیے کیا لگتا ہے؟ سسر. طالوت اور داؤد کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ داماد اور خسر کا. اس لیے میں نے سسر پہ انا للہ پڑھا تھا کہ داؤد نے اپنے بیٹے کا نکاح تو نہیں کروایا نا، بیٹی کا رشتہ دیا طالوت نے. اس رکوع کو اور تفسیر عثمانی کو دوبارہ پڑھ لینا. اچھا، دوبارہ پڑھ لینا، دیکھنا ہمارے بزرگوں نے ہم پر کتنے احسانات کیے، کتنے احسانات کیے، اور بزرگوں کا مطالعہ کتنا تھا. ٹھیک. اب یہ نقشے کے مطابق جو جغرافیہ ہے اس کا وہ بھی رہتا ہے طالوت و جالوت کا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس میں اچھا خاصا قرآن مجید میں ایک رکوع پورا لگا دیا. اس میں کئی چیزیں سمجھنے والی تھیں. آپ نے طالوت کو سمجھا. اب باتیں کر لو، اچھا میری بات نہ سمجھنا. طالوت کو سمجھا، جالوت کو سمجھا، بنی اسرائیل کی حرکتوں کو سمجھا، تابوت سکینہ کو سمجھا. ہاں، تابوت سکینہ کو سمجھا، اس کی برکتوں کو سمجھا، تابوت سکینہ کی نحوست کو بھی سمجھا. وہ نحوست نہیں تھی، وہ بھی برکت تھی. وہ بھی کیا تھی؟ ہاں، نحوست نہیں تھی، کیا تھی؟ وہ بھی برکت تھی. وہ جو وہاں وبا پھیل جاتی تھی وہ کیا کرنا تھا؟ اس کو واپس لانا تھا اس کو. پھر فرشتے اٹھا کر لے کر آئے، وہ بھی سمجھ میں آ گیا فرشتے کیسے اٹھا کر لے کر آئے. ہاں. پھر اس کے بعد آپ کو جو جہاد ہوا وہ بھی سمجھ میں آ گیا، دریا کا پانی بھی سمجھ میں آ گیا، وہ نہر بھی سمجھ میں آ گئی. ہاں. اور پھر اس کے بعد کتنے نکلے تھے وہ بھی سمجھ میں آ گئے. ٹھیک. اور کتنے باقی رہ گئے وہ بھی 300. کسی اور غزوے میں بھی اتنی مقدار تھی. کتنے تھے؟ 313. اللہ نے ایک دفعہ پھر تاریخ دہرا دی، پھر تاریخ دہرا دی. جو رافیہ پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.